پھر ایک صاحب سوال یہ کر رہے ہیں کہ مجھے گھر میں فرض نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، مگر مجھے معلوم ہے کہ مسجد جانا افضل ہے، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے آپ کا، جو شیطان آپ کو گھر میں نماز پڑھنے پر اکساتا ہے اور مسجد جانے پر جتنا اجر و ثواب آپ کو ملنا چاہیے ان سب سے آپ کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ ویسے بھی مرد جو بالغ ہیں انہیں فرض نمازیں مسجد میں ادا کرنا ہی ضروری ہے، نماز ادا کرنا بھی ایک فرض ہے اور مسجد میں جا کر ادا کرنا بھی ایک فرض ہے۔ تو آپ اگر صرف نماز اپنے گھر میں پڑھتے ہیں اور مسجد جانے سے باوجود اس کے کہ مسجد قریب بھی ہے، اذان کی آواز بھی آتی ہے، اس کے باوجود اگر مسجد نہیں جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کہ نابینا ہیں آ کر جو نا بتاتے ہیں اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، مدینے کے راستے جس میں جو نا کہ سانپ بچھو وغیرہ اس زمانے میں بلکہ قریب تک بھی ہم نے خود نا اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے بچھو راستوں میں ہم نے مارے ہیں، مدینے کے راستوں میں، بالکل مسجد نبوی جانے کی جو نا گلیوں میں، تو یہ سب بالکل جو نا وہ ایسے جو نا راستے کے جس میں بہت زیادہ زہریلے کیڑے بچھو وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور میرا کوئی رہنما بھی نہیں، قائد بھی نہیں جو مجھے مسجد تک لے کر آئے، تو آپ پہلے اجازت دے دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے گھر میں پڑھ لو، لیکن تھوڑی دور وہ جاتے ہیں کہ پھر بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اذان کی آواز سنتے ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں ہاں اللہ کے نبی اذان کی آواز تو مجھے بہت اچھی طرح سنائی دیتی ہے، تو پھر آپ بولتے ہیں کہ تب تو آپ کو مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ تو ایک نابینا کے لیے بھی آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا کوئی بالکل گائیڈ بھی نہیں ہے جو ان کو مسجد لے کر آئے، اور راستہ بھی کتنا خطرناک ہے یہ سب بتانے کے باوجود بھی ان کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا آپ حکم دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہوا ہے اور راستے اچھی طرح سے جانتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، تو ایسے بندے کو ہر حال میں بالکل مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری کہ جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتا، جیسے کہ کبھی کوئی پیروں کی تکلیف یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے بالکل جو نا پیروں میں پٹی وٹی بنی، ایسی صورت میں اگر وہ اپنے گھر میں ادا کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بندہ جب باوضو ہو کر اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو ایک ایک قدم جو وہ مسجد کی طرف بڑھاتا ہے تو اس کے اوپر اس کے کھاتے میں ایک نیکی بھی لکھی جاتی ہے اور اس کا ایک گناہ بھی مٹایا جاتا ہے۔ تو شیطانی وسوسہ اس کو کہا جائے گا، جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنے میں زیادہ سکون ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم ہمارے لیے دیا ہے اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اور ہم اس کے بجائے کسی اور چیز میں اپنے لیے اطمینان اور سکون تلاش کریں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس طرح کے کام سے اپنے آپ کو بچائیں، اور فرض نماز باقاعدہ گھر میں پڑھنے کی بجائے مسجد میں حاضر ہو کر پڑھنے کا اہتمام کریں، کہ انشاءاللہ اگر آپ وہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ میں اب تک کتنے خسارے میں تھا، کہ گھر میں پڑھنے سے جو سکون اس سے بھی کہیں زیادہ مجھے مسجد میں پڑھنے سے سکون مل رہا ہے۔